300 ارب تقریباً ڈی ویلیویشن کا بوجھ ہے جو جا رہا ہے گردشی قرضے میں، 100 ارب کا بوجھ جو ہے وہ لاسز کی شکل میں جا رہا ہے، اور 200 ارب کا بوجھ جو ہے وہ ریسیویبلز کی شکل میں جا رہا ہے۔ تو سالانہ 600 ارب کا بوجھ ہے جو ٹیکس پیئر کے اوپر پڑ رہا ہے، جو الٹیمیٹلی آپ جو بل دیتے ہیں اس کے اندر وہ بوجھ آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ مصیبتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بجلی ایک طرف سے تو ناپید ہو گئی، دوسری طرف سے بجلی کی قیمت بڑھ گئی۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ بجلی کی قیمت کیوں بڑھی ہے۔ بجلی کی جو جنریشن کاسٹ ہے، یعنی بجلی کی پیداواری لاگت جو ہے، وہ 2018 میں 9 روپے 60 پیسے تھی۔ دوبارہ بتا دوں، کیونکہ یہ بار بار ہم پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ ہم نے بجلی کے مہنگے کارخانے لگائے ہیں۔ یہ تمام کارخانے وجود میں آ چکے تھے اور 2018 میں بجلی پیدا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے 2018 میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی۔ تو 2018 میں بجلی کی جو پیداواری طاقت تھی، وہ پیداواری قیمت تھی، جو لاگت تھی، وہ 9 روپے 60 پیسے تھی۔ آج وہ قیمت 16 روپے 20 پیسے ہو گئی ہے۔ ذرا کارکردگی اس حکومت کی دیکھیں کہ ہم نے وہی کارخانے جب ہم چلا رہے تھے تو بجلی پیدا ہو رہی تھی 9 روپے 60 پیسے میں۔ آج وہی کارخانے جب پی ٹی آئی کی حکومت چلا رہی ہے تو بجلی کی پیداواری لاگت، یہ وہ پیسے نہیں جو عوام کو دینے پڑتے ہیں، یہ وہ ہیں جو فیکٹری کے اندر سے جب بجلی بنتی ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ 16 روپے 20 پیسے ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ جو ایندھن کی قیمت تھی ہمارے دور میں 4 روپے پر یونٹ ایندھن کی قیمت تھی، یہ جو آپ تیل یا گیس خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے بجلی بناتے ہیں، 4 روپے قیمت تھی جو بڑھ کے 6 روپے ہو چکی ہے، یعنی 150% ہو چکی ہے اس وقت قیمت 2018 کے مقابلے میں۔ صرف ایندھن کی قیمت جو آپ کے بل میں آتی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کی مد کے اندر، تو جب بھی آپ اپنا بل دیکھیں اور اس کے اندر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ جو 4 روپے کا ایندھن ہوتا تھا وہ اب 6 روپے کا ایندھن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جب آپ $4 کی ایل این جی نہیں خریدیں گے اور $27 کی خریدیں گے، جب آپ وقت سے فرنس آئل نہیں خریدیں گے اور ڈیزل کے کارخانے چلائیں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا۔ یہ ہے اس حکومت کی کارکردگی۔ اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے اوپر جو ٹیرف وہ قیمت ہے جو عوام ادا کرتے ہیں۔ تو 2018 کے اندر پر یونٹ کاسٹ جو عوام ادا کر رہے تھے وہ 13 روپے سے کم تھی ایک یونٹ کی۔ آج وہی قیمت جو ہے وہ تقریباً 17 روپے ایک یونٹ کی ہو گئی ہے جو عوام پہ پڑ رہی ہے، اور ابھی میں نے وہ نمبرز چیک کیے ہیں تو وہ قیمت اگلے 1 مہینے کے اندر جو کارکردگی ہو چکی ہے وہ 20 روپے یونٹ تک چلی جائے گی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے، ابھی تو آپ ہوا کے اندر یہ تمام باتیں سن رہے ہیں، بیرونی سازش ہو گئی، چاہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کچھ بھی کہے، چاہے وہ ایمبیسڈر جس نے اپنے ہاتھ سے وہ لکھا ہے سائفر یا خط وہ کچھ بھی کہے، وہ ایک ہی بات ایک ہی رٹ کر رہے ہیں، بیرونی سازش۔ یہ جو اندرونی سازش ہے اور یہ جو اندرونی سازش ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ لوگوں کے اوپر غربت کا بوجھ تو ان سازشوں کی وجہ سے پڑ رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کے صدباب کے لیے وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے اور پچھلے 4-5 دن کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تقریباً 5 فرنس آئل کے کارگو جو ہیں وہ پلان کر دیے گئے ہیں تاکہ جو بجلی میں کمی ہو رہی ہے اس وقت ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کم ہو۔ ہماری لوکل جو پیداوار ہے تقریباً 1.5 لاکھ ٹن کی فرنس آئل کی ہے یا 1,80,000 ٹن اس کے درمیان میں ہے کوئی۔ اس وقت اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم لوکلی کتنی فرنس آئل خرید سکتے ہیں اپنی ریفائنری سے، اور باقی جو ہے وہ ان کارگوز کے ذریعے امپورٹ کی جائے گی۔ اور وہ گیس جو یہ کئی سالوں میں نہیں خرید سکے، یہ پچھلے 4 دن کے اندر 5 دن کے اندر ایل این جی کے 3 کارگو جو ہیں وہ خرید لیے گئے ہیں، فیصلہ کیا گیا ہے، پلان کر لیے گئے ہیں مئی کے لیے، جن کی جو انشاءاللہ مئی کے پہلے ہفتے کے بعد سے ہمیں وہ گیس ملنی شروع ہو جائے گی، اور ایک کارگو یعنی ایک شپ جو ہے وہ جون کے لیے اس کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو گیس بھی جو نہیں خریدی جا رہی تھی، مشکل پڑ رہی تھی، وہ خرید لی گئی ہے۔ ایل این جی بھی جو نہیں خریدی جا رہی تھی اس کو خریدنے کی پلاننگ کر لی گئی ہے۔
تو انشاءاللہ عوام کی سہولت کے لیے ہم دن رات کام کریں گے، اور آپ کے سامنے جو جیسے جیسے کام ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے لاتے چلے جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بجلی، یہ جو LNG ہم نے خریدی ہے $4 کی خریدی جا سکتی تھی، یہ $6 کی خریدی جا سکتی تھی، یہ $17 کی خریدی جا سکتی تھی، $32 تک اس کی قیمت گئی۔ اور اب بھی جو کارگوز آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلی حکومت نے پلان ہی نہیں کیا ہوا تھا، یعنی ٹینڈر ہی نہیں کیے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $24 سے $26 یا $27 کے درمیان میں کہیں ہمیں ملے گی۔ مگر جو بھی قیمت ہوگی، اس وقت عوام کو سہولت فراہم کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ آپ لوگوں نے خدمت کے لیے معمور کیا ہے وزیر اعظم کو، وہ خادم پاکستان ہے، اس وجہ سے یہ مقدمہ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو یہ بتائیں، جیسے آپ نے اب بجلی کی فی یونٹ بتائی ہے، تو مجموعی طور پر عوام کو فی یونٹ پر کتنا بل دینا پڑے گا اس نااہلی یا اس اندرونی سازش کے لیے؟ جی دیکھیں، یہ نااہلی ہے، اندرونی سازش تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پھنس نہیں گئی اس طرح کی حکومت میں آ کے؟ میں دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں، آپ کے بڑے اچھے سوال ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ $13 جو پر یونٹ جو ٹیرف تھا، یعنی وہ قیمت جو لوگ ادا کرتے تھے، وہ $17 ہو چکی ہوئی ہے، اور پچھلی جو نیپرا نے جو پلان کیا ہوا ہے، جو ہمارے سامنے کاغذ آئے ہیں، اس کے ذریعے اب جو قیمت اس وقت جانی ہے آگے، وہ تقریباً $20 کے قریب ہے۔ تو یہ بوجھ بڑھ رہا ہے، اس کو کم کرنے کی بتدریج کوشش کی جائے گی، اور اس کا سب سے بڑا پہلو وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر تیل کی قیمت یا ایندھن کی قیمت $4 تھی اور پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے $6 سے زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کو کم کریں گے تو لوگوں کے اوپر بوجھ تھوڑا سا کم آئے گا۔ دوسرا یہ کہ جو کارخانے ڈیزل پہ چل رہے تھے، یعنی 62%، 63% کے اوپر LNG کے کارخانے چلتے ہیں، یہ ان کی ایفیشنسی ہے، ان کو بند کر کے جب آپ 40% اور 38% اور 42% والے کارخانے چلائیں گے، اس وجہ سے کہ وہاں سے جو فیول خریدا جاتا ہے اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کیا تبصرہ کروں، وہ سب آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ جو بھی چیزیں ہو رہی تھیں جب ان کو روکا جائے گا اور سستا فیول وقت سے خریدا جائے گا، اور وہ کارخانے چلائے جائیں گے جن کی ایفیشنسی یا کارکردگی 62% ہے، 40% یا 38% نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وقت ضرور لگے گا، یہ بالکل فوری طور پہ یہ قیمت کم نہیں ہو سکتی، لیکن انشاءاللہ بتدریج اس کی قیمت کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرے کا میں جو، اگر آپ اجازت دیں، دیکھیے کوئی بھی شخص جو پبلک سروس میں آتا ہے، آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو خادم پنجاب کیوں کہتے تھے یا خادم اعلیٰ کیوں کہتے تھے، اور اب اپنے آپ کو خادم پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ آسانی ہے تو آپ آسان وقت میں آ کے یو لک گڈ، اس وجہ سے کہ مشکل وقت میں آ کے کسی نہ کسی نے تو کام کرنا ہے نا، وقت مشکل ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ پھنس گئے، مگر پھنسنے کے لیے ہی تو سیاست میں آئے ہیں، اسی لیے تو آئے ہیں کہ خدمت کریں، اسی لیے تو آئے ہیں کہ مشکل چیزیں جو ہیں ان کا حل کریں۔ 2013 کے اندر جب 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اس سے پچھلی 2 حکومتیں لوڈ شیڈنگ نہیں ختم کر سکی تھی، تو اس وقت بھی تو آپ کہہ سکتے تھے آپ پھنس گئے ہیں، اور پھنس گئے تھے کہ لوگ چیخے مار رہے تھے، 18 گھنٹے گاؤں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، لوگ چیخے مار رہے تھے۔ لیکن جب جیسے آپ نے اپنے آپ کو مقرر کیا ہے صحافی کے طور پہ قلم اٹھا کے کہ میں سچائی کا ساتھ دوں گا، میں قلم اٹھاؤں گا اور میں لوگوں کو سچائی پہنچاؤں گا، مشکل کام ہے نا۔ آپ کے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، آپ کے لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو نوکریوں سے نکالا گیا، لیکن آپ نے تو قلم نہیں چھوڑا، تو ہم بھی خدمت نہیں چھوڑیں گے۔ کیا یہ سمجھ جائے کہ آپ کو بھلے آفیشیل اناؤنس نہیں ہوا، آپ وزارت پاور ڈویژن کے نہیں جی، وزارت بالکل نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ٹیم جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب مقرر کریں گے کہ وہ کس کو اس کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ ہمارے ملک میں اس طرح کی ایمرجنسی چل رہی، تو روز وزیر اعظم صاحب خود جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ڈائریکٹلی ہی از میکنگ شور کہ عوامی مشکلات جو ہیں ان کا حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ جس کو بھی بلانا چاہتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں کسی میں کوئی کیپیبلٹی ہے، وہ بلاتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، انالیسس کرواتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی مدد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ لیکن وزیر وہ کس کو بناتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے، جو انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر فائنلائز کر لیا جائے گا۔ جی میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلی حکومت نے جو ₹5 جو رعایت دی تھی بجلی صاحب کی، وہ برقرار رہے گی
یا اس کو بھی آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اس وقت میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا تو ایک پورا پلان ہوگا ہمارے پاس. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ صرف تیل کی مد کے اندر جو سبسڈی دی گئی تھی اس کی کل قیمت جو ہے وہ 600 ارب روپے تھی. اگر جون تک وہ جائے تو اس کی قیمت تقریباً 600 ارب ہے. مگر پوری وفاقی حکومت کا بجٹ جو ہے، پوری وفاقی حکومت چلانے کا بجٹ جو ہے وہ 500 ارب ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ایک سبسڈی دے کر گئے تھے اس کی قیمت ہے 600 ارب. اور اس سبسڈی کو نہ وہ بجٹ کر کے گئے، نہ وہ اپروو کر کے گئے، نہ ای سی سی کا فیصلہ کروا کے گئے. اس وجہ سے انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا، اور سیاسی فیصلے کے اندر انہوں نے پورا ملک جو ہے وہ جھونک دیا. لیکن اس وقت بالکل کوئی اس وقت ایلیمنٹ، کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، نہ سبسڈی واپس لینے کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، اور نہ ابھی اس کو پلان کیا جا رہا ہے. جب پلان ہو جائے گا تو ہم فیصلہ کریں گے کب تک سبسڈی چلے گی اور کس طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جائے گا آنے والے وقت. ایک چیز بتا دیں، یہ بیوروکریسی پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے، کارکردگی کے حساب سے یہی بیوروکریسی اب آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے. دوسرا یہ بتاتے ہیں پی ٹی آئی والے کمپیئر کر رہے ہیں کوالیفیکیشن کو آپ کے تحدید منسٹر کی کوالیفیکیشن کے ساتھ. ڈاکٹر ثانیہ نشتر، ڈاکٹر فیصل سلطان، ادھر قادر پٹیل اور شازیہ مری، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. پہلے میں آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ اسی بیوروکریسی کا، ہاں دیکھیں بیوروکریسی بڑی کلیئر ہے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بڑے کلیئر ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پچھلی حکومت 4 یا 6 ڈالر کی ایل این جی نہیں خریدتی اور ہم اب 24 یا 27 ڈالر کی خریدتے ہیں تو نیب آ کے ہمیں پکڑ لے گی. وہ نیب کو کون سمجھائے گا کہ وہ 4 ڈالر اس وقت جب یہاں پہ کووڈ چل رہا تھا تو ایک وقت آیا تھا ہم کانٹریکٹ کر سکتے تھے، ایک اپرچونٹی ہمارے پاس آئی، اس وقت نہیں اویل کی، اب قیمت جو ہے وہ 26 یا 27 ڈالر ہے. یہ بڑا مشکل ہے سمجھانا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارم اگر نہیں کی جائے گی تو لوگ ڈرتے رہیں گے. مگر اس کے باوجود بیوروکریسی کا کانفیڈنس اس حکومت میں زیادہ ہے. آپ کے سامنے میں نے آپ کو 5 کارگو گنا دیے ہیں اس کے فرنس آئل کے، اور 3 کارگو صرف مئی کے اندر، یعنی 4 کارگو ہیں، جون کا بھی ایک کا فیصلہ ہو چکا ہے، مگر 4 کارگو ایل این جی کے خریدے گئے ہیں، اسی بیوروکریسی نے خریدے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح عوام کو کانفیڈنس ہے اسی طرح بیوروکریسی کا بھی کانفیڈنس ریسٹور ہو رہا ہے، اور تھوڑی سی ریفارمز کے بعد انشاءاللہ یہ ملک بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا. دوسرے آپ کا سوال جو ہے تو سیاسی، لیکن اور میں نے سمجھا کہ آپ نے شاید مذاق میں یہ بات کی، لیکن میں بھی مذاق میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ UCLA سے پڑھے ہوئے ہیں، جو کہ امریکہ کی بہترین یونیورسٹی ہے. احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے پڑھے ہوئے ہیں، جو کہ ایک آئیوی لیگ اسکول ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ کنگز کالج سے پڑھی ہوئی ہیں لنڈن میں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس طرح کا کالج ہے. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ واٹن اسکول سے، یونیورسٹی آف پینسلوینیا جو آئیوی لیگ اسکول ہے وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. ابھی میں نے بہت سے اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا، میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش نہیں کیا میں کہاں سے پڑھا ہوں، ہمارے دیگر، میں نے تو آپ کے سامنے 4-5 لوگ 6 لوگ رکھیں. کوئی یہاں پہ پڑھا ہوا ہے؟ ہمارے پرانے جو وزیر تھے مریم اورنگزیب صاحب کی جگہ اگر میں کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ مریم اورنگزیب صاحب کہہ رہی ہیں 10 منٹ تک مزید بولتے رہے. جی وہ جس طرح ابھی میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کا آپ کو بتایا ہے، معیوب ہوگا نا اگر میں کمپیریزن کروں کسی بھی پرانے وزیر کے ساتھ کہ وہ کہاں کے پڑھے ہوئے تھے. اسی طرح معیوب ہوگا اگر میں کمپیریزن کروں مفتاح اسماعیل صاحب کا کہ پرانے کسی وزیر کے ساتھ کہ وہ کہاں کے پڑھے ہوئے تھے. اسی طرح معیوب ہوگا دیگر وزراء کا یا شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہ میں کمپیئر کروں پرانے. دیکھیے یہ کوئی تعلیمی مقابلہ تو نہیں ہے، یہ تو کارکردگی کا مقابلہ ہے. آپ 2013 سے لے کے 2018 کی کارکردگی دیکھ لیجئے، اس کے بعد 2018 سے لے کے آج تک کی کارکردگی دیکھ لیجئے، اور آنے والے وقت میں یہ آپ پہ مقرر ہے کہ آپ اسی طرح ہمارا بھی ذرا آپ ہمیں بھی اسی طرح کل سوال پوچھے کہ آپ کی کارکردگی کیا رہی. ہم کوشش کر رہے ہیں جی، پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. آپ کا مقدمہ، آپ کی مشکلات حل کریں گے اور آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب دیتے رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کارگو گزشتہ حکومت نے تاخیر کی ہے. جی حماد نذر تو بار بار یہ بات کرتے رہے تھے، ڈینائی کرتے رہے تھے کہ ہم نے ٹائم پہ منگایا ہے.
कार्गोज और हमने गैस भी टाइम पे मंगवाई है, जो हम पे इल्ज़ाम आ रहे हैं वो बिल्कुल मुस्तरद करते थे। अब क्या आपके पास फिक्र है? जी, मैंने आपके सामने ये रखा है कि 4500 मेगावाट सिर्फ ईंधन ना होने की वजह से बंद पड़े हुए हैं। ये तो सिर्फ एक चीज़ है, मैं आपको कई महकमों में जहाँ पे ईंधन इस्तेमाल होता है बारी बारी बता सकता हूँ। और ये तो आपके सामने प्रोग्राम हो चुके हुए हैं कि पाकिस्तान को ऑफ़र हुई थी $4 से $6 के अंदर जब कोविड आया हुआ था LNG ख़रीदने की, तो भाई क्यों नहीं ख़रीदी। और तीसरा मुकदमा मैं आपके सामने ये पेश करूँगा कि 2 कारखाने लगाए थे हमारे मुल्क में, तकरीबन मेरे ख्याल में 2 बिलियन क्यूबिक फुट गैस की कमी थी, जो हमारे पास गैस अवेलेबल थी और जो उसकी ज़रूरत है उसमें कमी थी। 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के 2 गैसिफिकेशन के कारखाने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लगाए। आप ज़रा जाके चेक करें, ये कैपेसिटी पेमेंट का रोनर होते हैं, ज़रा चेक करें कि उनकी कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है। मैं हमाद साहब मेरे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, मैं इस तरह किसी पे इल्ज़ामात नहीं लगाना चाहता। मैं आपके सामने फैक्ट्स पेश कर देता हूँ, आप माशाल्लाह तहकीक कर सकते हैं। आप जाके पता कर लें कि दोनों LNG की रीगैसिफिकेशन के जो कारखाने हैं वो इस वक्त कितनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तकरीबन 60% से 65%, यानी 40-45% एक पूरा चल रहा है और एक जो है वो तकरीबन क्वार्टर चल रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास हमने बड़े जो कतर के साथ मंसूबे थे गैस खरीदने के मुआहदे भी कर लिए, रीगैसिफिकेशन के प्लांट भी बना दिए, आगे पाइपलाइन भी बिछा दी, एक पाइपलाइन नई बिल्कुल बिछा दी, एक पाइपलाइन को ऑगमेंट कर दिया। और इन सब के बावजूद आने वाली हुकूमत ने सिर्फ गैस खरीदनी थी और 3 साल में वो गैस नहीं खरीद सके, 4 साल में। डॉक्टर साहब, शौकत तरीन साहब वो तो कहते हैं कि जो पैसे हमने सब्सिडी दी है ये हमने सुबह से लिए हैं, कोई कट लगाए हैं मुख्तलिफ वजारतों से, और ये करके आवाम को हमने सब्सिडी दी है, ये बजट में हमने पैसे नहीं रखे। तो जी, बजट में नहीं रखे तो कहाँ से क्या की? वो कह रहे हैं कि हमने कट लगा, मगर वो कहाँ लिखा है? आपके पास ज़रूर ऐसे कीजिए, आप कागज़ उनसे ले लें, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो वो कागज़ लेके आप हमें दे दीजिए। ECC के पास फैसला गया और ECC ने फैसले को, यानी वक्त से जब ECC मौजूद थी, हुकूमत मौजूद थी और ये सब्सिडी दे दी गई थी, तो उसको अप्रूव करने का जो फोरम है वो ECC है, इकोनॉमिक कमेटी जो काबीना की होती है, जिसको मेरे ख्याल में तरीन साहब ही गालिबन चेयर करते हैं। मगर जब वो उनके पास गई तो उन्होंने समरी वापस बगैर वजह के डिफ़र कर दी कि फिर आने वाले वक्त में कभी इसको साइन करेंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप काइंडली ले आइए, हम हाजिर हैं। जी, तो मेरे वो भी बड़े अच्छे जानने वाले, मैं खुद भी उनसे फ़ोन करके पूछ लूँगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। थैंक यू सर। मुस्लिम नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 300 अरब तकरीबन डिवैल्यूएशन का बोझ है जो जा रहा है गर्दिशी कर्जे में। 100 अरब का बोझ जो है वो लॉसेस की शक्ल में